السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم مضمون سائنس برج کورس کا سرگرمی نامہ نمبر 14۔ یہ سرگرمی فائدہ مند خوردبینی جاندار، نقصان دہ خوردبینی جاندار، امراض پھیلانے والے خوردبینی جاندار اس پر مبنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خوردبینی جاندار کیا چیز ہوتی ہے۔ خوردبینی جاندار بہت چھوٹی جسامت کے ایسے جاندار جنہیں ہم خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے خوردبینی جاندار کہلاتے ہیں۔ جسے ہم اپنی خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے خوردبینی جاندار کا وقوع۔ اب خوردبینی جاندار ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین، غذا، آلودہ پانی، کچرے نیز نباتات، حیوانات اور انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام جگہ ہیں جہاں پر خوردبینی جاندار پائے جاتے ہیں۔ آپ اگر ڈبل روٹی یا روٹی کا ٹکڑا لے کر اسے پانی میں بھگوئیں اور 3-4 دن تک اسے کسی ڈبے میں بند کر کے رکھیں تو آپ کو دکھے گا کہ اس ڈبل روٹی پر آپ کو کچھ دنوں بعد کچھ خوردبینی جاندار جیسے پھپھوند دکھائی دے گی۔ اب خوردبینی جاندار کی قسمیں: خوردبینی جاندار جیسے پاؤ پر اگنے والی پھپھوند، حوض میں نشوونما پانے والی کائی کے خلیات کثیر خلوی ہوتے ہیں۔ یہ خوردبینی جاندار پھپھوند اور کائی یہ کثیر خلوی خوردبینی جاندار ہیں۔ کثیر خلوی سے مراد ان کے اندر ایک سے زائد خلیات ہوتے ہیں، جبکہ اکثر خوردبینی جاندار یک خلوی ہوتے ہیں جیسے جراثیم اور وائرس۔ ان خوردبینی جاندار کے خلیات کی ساخت بہت مختلف ہوتی ہے۔ ان میں صرف خلوی جھلی، خلوی مایع اور مرکزی مایع پایا جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر مرکزی مایع لکھا ہوا ہے، مرکزہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ مرکز کا مایع ہوتا ہے، اس پر کوئی جھلی وغیرہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ الگ سا نہیں دکھائی دیتا، اس لیے انہیں غیر واضح مرکزہ بردار خلیہ کہتے ہیں۔ کہ اس میں کیا ہوگا، خلوی جھلی ہوگی، مرکزی مایع ہوگا، خلیہ مایع۔ خلیہ مایع وہ جو ہے جس کے اندر یہ سارے ذرات ہوتے ہیں وہ خلیہ مایع کہلاتا ہے۔ اب اس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ فائدہ مند خوردبینی جاندار کیا ہیں۔ جو گوبر، مٹی وغیرہ میں موجود خوردبینی جاندار غذا حاصل کرنے کے کچرے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو گوبر مٹی میں جو موجود خوردبینی جاندار ہے وہ غذا کے لیے کچرے کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کچرے کا تجزیہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند کام ہو گیا۔ کچرے کی طرح گندے پانی کا انتظام کرتے وقت کاربنی مادوں کے جلد سڑنے کے لیے، جو کاربنی مادے اس کے اندر ہوتے ہیں اس کو جلد سڑنے کے لیے اس میں خوردبینی جاندار داخل کیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا کاربنی مادوں کا جلد سڑنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب وہ سڑانے کے لیے خوردبینی جاندار کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم خوردبینی جاندار کو وہاں داخل کر رہے ہیں، اس لیے یہ خوردبینی جاندار ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اس میں تخمیر، اکثر آپ تخمیری اشیاء کھاتے ہیں ہم، یہاں پر شکل میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ ڈوسا بنا ہوا ہے، تو خوردبینی جاندار کے افعال کی وجہ سے کچھ اشیاء کا دوسری کیمیائی اشیاء میں تبدیل ہونے کا کیمیائی عمل تخمیر کہلاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کچھ اشیاء دوسری کیمیائی اشیاء میں تبدیل ہو جا رہی ہیں، مثلاً پاؤ اڈلی کے آٹے کا پھولنا لیکٹک ایسڈ، وٹامن اور ضد حیاتیہ کی تیاری میں تخمیر کے عمل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ، وٹامن اور ضد حیاتیہ اس کی تیاری کے لیے تخمیر کا استعمال کرتے ہیں، مطلب تخمیر کی ہوئی اشیاء کے اندر آپ کو لیکٹک ایسڈ، وٹامن اور ضد حیاتیہ ملے گا۔ اب ضد حیاتیہ کیا چیز ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی دوائیں جس میں امراض کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں، جسم میں امراض کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جو جراثیم ہیں، مرض کے جراثیم، اس کو ختم کرتے ہیں اور ان کی نشوونما کو روکتی ہیں۔ ان دواؤں کو ضد حیاتیہ کہتے ہیں، انگلش میں ان کو اینٹی بائیوٹک کہتے ہیں۔ اکثر آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اینٹی بائیوٹک آپ کو لکھ کر دیتا ہے، تو وہ کام کیا کرتی ہے کہ جو جسم میں جراثیم ہے ان کو ختم کرتی ہے اور ان کی نشوونما کو روکتی ہے۔ اب ضد حیاتیہ ملتا کہاں سے ہے؟ تخمیری اشیاء کے اندر سے ملتا ہے۔ تو اگر ہم تخمیری اشیاء بھی کھائیں تو فائدہ مند رہے گی۔ تو ہمارے جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ٹیکہ تجربہ گاہ میں خوردبینی جاندار کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ جو ٹیکہ، ہم لوگ ویکسین بھی سن رہے ہیں، اکثر لفظ آپ ویکسین سن رہے ہوں گے آج کل، تو جو ٹیکہ ہے، ویکسین ہے، یہ تجربہ گاہ میں
خوردبینی جانداروں کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے، اس میں بھی خوردبینی جاندار استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نقصان دہ خوردبینی جاندار۔ نقصان دہ خوردبینی جاندار کیا ہوتے ہیں؟ ہوا میں پھپھوند کے بذرے موجود ہوتے ہیں، اب نمی ملنے پر سوتی کپڑوں، چمڑے کی چیزوں، لکڑی کی چیزوں پر نشوونما پاتے ہیں، اسی لیے پھپھوند نشوونما پا کر کپڑے، چمڑے کے چپل، جوتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب پھپھوند کی نشوونما کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کپڑے اور ہمارے جوتے چپل ہے وہ کمزور ہو جا رہے ہیں۔ آپ کو اس میں شکل دکھ رہی ہے، اس میں چمڑے کے جوتوں کے اوپر پھپھوند جمع ہے، وہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے اس میں۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ پھپھوند کے جمنے کی وجہ سے، نشوونما پانے کی وجہ سے ہمارے جو جوتے چپل یا کپڑے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب جو کافی دنوں تک بند رکھے ہوئے مربے، اچار کی برنی کو کھولیں تو ہمیں کبھی کبھی اس میں سفید قرص یا جیسا غلاف نظر آتا ہے یا کالے ذرات جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب کیا اس طرح کی غذائی اشیاء آپ کھاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم جب بھی ایسی کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس کے اوپر تو ہم اسے استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو نقصان دہ خوردبینی جاندار ہے وہ جمع ہو گئے ہیں جس سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے اس میں آگے دے رہا ہے امراض پھیلانے والے خوردبینی جاندار۔ جن خوردبینی جاندار سے امراض پھیلتے ہیں، اب مختلف امراض پیدا کرنے والے خوردبینی جاندار کو امراض پیدا کرنے والے خوردبینی جاندار کہتے ہیں۔ اب تنفسی اعضاء کے مرض سے جو متاثر شخص کے کھانسنے اور چھینکنے سے اس مرض کے جراثیم ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر ہم ابھی فی الحال دیکھ رہے ہیں، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو جس شخص کو کووڈ-19 ہوا ہے اس کے چھینکنے یا کھانسنے سے جراثیم ہوا میں پھیل جائیں گے، اور یہ صحت مند شخص اگر سانس لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سانس کے ذریعے صحت مند شخص میں نزلہ، کھانسی، ڈفتیریا، نمونیا، تپتق، کووڈ-19 جیسے امراض پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ کسی بیمار شخص سے کھانسنے یا چھینکنے کی وجہ سے یہ جراثیم ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور صحت مند شخص جب سانس لیتا ہے تو اس کے جسم میں یہ بھی داخل ہو جاتے ہیں اور اسے بھی یہ طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کو شکل کے اندر یہ کرونا وائرس کی شکل دکھائی گئی ہے کہ اس طرح کا کرونا کا وائرس ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب اسے ہمیشہ ذہن کریں، ذہن نشین رکھیں کہ ہمیشہ تازہ اور ڈھانک کر رکھی ہوئی غذائی اشیاء کھائیں۔ جب بھی غذائی اشیاء کھائیں تو تازہ اور ڈھکی ہوئی کھائیں۔ پانی ابال کر پئیں۔ تو مرض کے دن میں جب وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں اس زمانے میں خاص طور پر پانی کو ابال کر پینا چاہیے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھیں، اور مکان کے ارد گرد اگر کچرا جمع ہے یا جمع ہونے نہ دیں، ہے تو اسے ہٹوائیں۔ ارد گرد ہمارے کچرا جمع ہونے نہ دیں، اور وبا کے دنوں میں ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ جب وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس زمانے کے اندر آپ ماسک کا استعمال ضرور کریں تاکہ ہماری سانس کے ذریعے سے وہ جراثیم ہمارے جسم میں داخل نہ ہوں۔ اب آئیے مشق کریں۔ مناسب متبادل کا انتخاب کر کے مندرجہ ذیل جملہ مکمل کیجیے۔ ڈیش کے مشاہدے کے لیے الیکٹران خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکٹران خوردبین پھپھوند اور کائی جیسے ہم دیکھا کہ یہ تو کثیر خلوی جاندار ہوتے ہیں، ہم کو دکھ جاتے ہیں، جراثیم بھی دکھائی دے دیں گے۔ کرونا وائرس البتہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ جو کرونا وائرس کے مشاہدے کے لیے الیکٹران خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذیل کی تصویر پہچانیے، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ لکھیے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اس تصویر کو تو ابھی بہت پہچاننے لگے ہیں۔ یہ تصویر ماسک کی تصویر ہے۔ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے کہ ہم اپنی وبا کے زمانے کے اندر، وبا کے زمانے میں منہ یا ناک کے ذریعے سے جراثیم ہمارے جسم میں داخل نہ ہو، اس لیے منہ اور ناک کو ڈھکنے کے لیے ماسک کا استعمال ہوتا ہے۔ روا، اڈلی، نان وغیرہ اشیاء میں دہی کیوں ملاتے ہیں؟ تو یہ تخمیری اشیاء ہے اور دہی ملانے کی وجہ سے تخمیر کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ دہی کے اندر بھی فائدہ مند خوردبینی جاندار پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تخمیر ہونے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ملاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہمیشہ غذا ڈھانک کر رکھی جاتی ہے، سائنسی وجہ لکھی۔ غذا ڈھانک کر رکھنے کی وجہ سے جو ہماری غذا ہے اس پر بیرونی جراثیم بیٹھتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے باہر کے جراثیم ہیں وہ اس پر بیٹھ نہیں پاتے۔ اگر اس کو ہم ایسی بغیر ڈھکی ہوئی اشیاء کھائیں گے تو ہمارے جسم میں جراثیم چلے جائیں گے، تو جراثیم وغیرہ اس کے اور دھول کے ذرات سے بچانے کے لیے غذا کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔
اور 5واں سوال دیا ہوا ہے حفاظتی ٹیکہ کی اہمیت لکھیے۔ حفاظتی ٹیکہ پھیلنے والی بیماری یا وبائی بیماری کی حفاظت سے بچنے کے لیے حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس بیماری سے لڑنے کی طاقت یا استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ جو اس حفاظتی ٹیکے کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی فی الحال کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس کی ویکسین، اس کا حفاظتی ٹیکہ کی بہت اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس کو استعمال کر کے ہم اس وائرس سے، کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری ایکٹیویٹی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ تو اس کو لکھیں، اس کے سوالات کے جوابات بھی لکھیں، اور پسند آئے تو ضرور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔